قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم أصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين من الشهداء والصديقين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اہل عزاداران اہل عبا آؤ مل کر توجہ کرتے ہیں اس پاک رسول کی بارگاہ میں جن کا سارا خاندان کربلا میں شہید ہو گیا بارگاہ رسالت میں مل کے عرض کریں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون روایت میں ملتا ہے روز عاشور کربلا میں اکثر تلاوت کی ہے اس آیت کی میرے مولا حسین نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون آپ کی بھی یہی رسم ہے جب کسی گھر میں جاتے ہو جہاں قضیہ ہو رہا ہو فرش ماتم بچھی ہوئی ہو وارث ماتم کو متوجہ کر کے کہتے ہو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون
یہ فرش عزا کس کی فرش عزا ہے؟ اے خاک پہ بیٹھنے والے سیاہ لباس عزادارو، کس کو رو رہے ہو؟ آؤ ذرا توجہ کریں اس بی بی کی خدمت میں جس کا سارا گھر لٹ گیا، جس نے بابا کی وفات کے بعد ہمیشہ پڑھا صبت علیہ مصائب لو انا صبت علی الیام سرن لیالیا یا زہرا یا بنت رسول اللہ، کس کس کے بارے میں کہوں؟ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بھرا گھر رسول کا اجڑ گیا۔ مایوس نگاہوں سے دیکھتے تھے مولا حسین اور فرماتے تھے میرے اس بیٹے علی کے علاوہ اور کوئی نہیں بچے۔ احسن اللہ لک العذاب فی ولدک الحسین، بی بی بطول آپ کو غصہ ہے آپ کے لال حسین۔ اس کے بعد توجہ کرتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بارگاہ۔ یا امیر المومنین، یا امام المتقین، یا قائد الغر المحجرین، یا یعصوب الدین، آج کربلا میں سارا لہو تیرا بکھر گیا۔ میدان کربلا خون سے گردار ہے۔ مولا امام حسین کس کیفیت کا شکار ہے؟ آؤ ذرا ذہن میں نقشہ جواب۔ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر دل میں حسین بستا ہے تو سن لو۔ شیعتی بائن شریف تو میرے شیعوں جب میٹھے باری پینا، میری پیاس کو یاد کرنا، او سمیتوں میں غریب لو شہید الفضبولی، کسی بھی شہید کا ذکر سننا، کسی بھی مظلوم کا ذکر سننا، ضرور میری شہادت کو بھی یاد کرنا، میری پیاس کو بھی یاد کرنا، میرے شہیدوں کو بھی یاد کرنا۔ پھر فرماتے ہیں فَانْدُبُونِي، مجھے نیچی آواز سے نہ رویا کرو، مجھے لطفے کی طرح رویا کرو، بلند آواز سے رویا کرو۔ ہم اپنے رونے کو کس کے لیے محفوظ رکھیں؟ کوئی نہیں جس میں اتنا روئے۔ اکیلا مولا حسین ہے، کبھی دائیں نظر جاتی ہے،
آواز آتی ہے حل باللہ سریت سرنا حل من معین یعیننا حل من موحد یخاف اللہ فینا کوئی ہے جو ہمارے بارے میں اللہ کا خوف کھائے کوئی ہے جو پانی کا ایک گھونٹ پلا شب عاشور میں مولا نے عبادت کے لیے دعا کے لیے مناجات کے لیے تلاوت قرآن کے لیے عمر ابن سعد اور شمر جیسے ملولوں سے مانگ لی تھی آخر شب گزر گئی آذان فجر ہو گئی نماز فجر مکمل ہوئی ظالم خیموں سے نکلے فوجوں کو ترتیب دیا چھوٹی سی فوج لے کے حسین بھی میدان میں آ کھڑے ہوئے اب انتظار کر رہے ہیں کہ میں نے تو جنگ شروع کر لی نہیں اتمام حجت کر لوں سنو گو میرے عزیزو تمہارے آقا اور مولا نے کیسے اتمام حجت کیا کائنات میں کوئی تمہیں ایسا نہ ملے گا جس نے ایسے حجت تمام کی ہو جیسے زہرا کے لال نے حجت تمام کی مدینہ منورہ سے پاک رسول کے تبرکات کو سنبھال کے لائے تھے سر پہ امامہ مصطفیٰ رکھا بدن پہ لباس مصطفیٰ پہنا ہوائے رسول کو دوش پہ ڈالا کمر میں کمر بند محمدی کو باندھا تلوار ذوالفقار کمر میں مار کی اونچی جگہ پہ پہنچے علاقہ پہ چڑھے اونچے ٹیلے پہ آئے لوگوں ادھر دیکھو میں کون گویا یوں کہہ دو میرے خون کے پیاسو ذرا دیکھو تو صحیح میں کون میں وہی ہوں جس کے بارے میں جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میرا یہ حسن اور حسین دونوں بیٹے جوانوں نے جنت کے سردار ہیں امام فرماتے تم تو کسی کو جنت کی خوشخبری ملی ہو عشرہ مبشرہ شمار کرتے ہو ادھر دیکھو ہے تو جوانوں نے جنت کا سردار پتہ نہیں کیا مشکل درپیش آئی تھی مسلمان تھے یا نہ تھے کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن دل میں رسالت کی کوئی قدر نہ تھی رسول کے بیٹے نے فرمایا اگر میرے سچے ہونے پہ تمہیں اعتماد نہیں ہے تو میں رسول کی امت کے چند صحابیوں کا نام بتاتا ہوں جاؤ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو جاؤ ابو سعید خدری سے پوچھ لو جاؤ سہل ابن سعد سے پوچھ لو اور مالک بن انس سے پوچھ لو زید ابن ارقم سے پوچھ لو میں سچا ہوں اور میرے لانے نے فرمایا تھا یہ جوانان جنت کا سردار آؤ مل کر روئے ہائے میرے بالا حسین تیرے بار حالت کیا ہو گئی رسول اکرم کے بعد اب جوانان جنت کے سردار کو بھی اپنے سچے ہونے کی تصدیق چاہیے اس کے بعد مولا نے فرمایا اگر اللہ کی زمین پر کسی اپنے نبی کے بیٹے کو ڈھونڈنا چاہو
تو مجھ حسین کے علاوہ تمہیں اپنے پیغمبر کا کوئی بیٹا نہ ملے گا۔ انا ابنو بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی کا اکلوتا بیٹا رہ گیا۔ بما تستحلون دمی، مجھے اتنا تو بتاؤ میرا خون تم نے کیوں حلال سمجھ لیا ہے؟ اتمام میں حجت کی انتہا کر دی میرے آقا و مولا نے۔ بتاؤ تو صحیح، کیا میں نے تمہارا کوئی مارا ہے جس کا بدلہ لے کے لیے آئے ہوئے ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی ایسا لوٹا ہے جس کا بدلہ لے کے لیے آئے ہو؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے کون سا جرم کیا ہے جس کی سزا میں مجھے قتل کرنے کے لیے تم نے پانی بھی بند کر دیا ہے، چاروں طرف سے رستے بھی بند کر دیے، اب مظلوم کو ایسا گھیرا ہے کوئی مل نہیں سکتا، کوئی آ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا۔ نتیجہ یہ، مجھے اتنا تو بتاؤ آخر میرا جرم کیا ہے؟ سنو گے عزادارو، جرم کیا بیان ہوا؟ شمر خبیث مولا تیرا جرم یہی ہے، تو نے یزید کی بیعت سے انکار کر رکھا ہے۔ ابھی اگر یزید کی بیعت کا اقرار کر لو تو ہم تیرے خون سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت میرے مولا نے یہ کہتے ہوئے ٹیلے کو چھوڑ دیا، حیات ملت اللہ، حیات ملت اللہ، ان الدعی ابن الدعی، حرام زادہ بیٹا حرام زادے کا، اور مجھے اختیار دیتا ہے یا تلوار کی دھار برداشت کر لو یا یزید کی بیعت کر لو، لیکن جواب آتا ہے حیات ملت اللہ، میں بیعت کا ذلت کا توق اپنی گردن میں کبھی نہیں ڈالوں گا۔ اسی لیے کہا گیا شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بناست حسین، سرداد نداد دست دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ الہ الہ الا اللہ پہ ایمان رکھنے والو، اگر تمہارے لیے کلمہ توحید، کلمہ رسالت اور ولایت کو بچایا ہے تو اس مظلوم نے جو دعائیاں دے رہا ہے، اب مجھے بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے؟ کیوں مجھے قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو؟ کیا جانتے نہیں ہو میں نبی کی بیٹی کا اکیلا بیٹا رہ گیا ہوں، جسے رسول اپنے کندھے پہ سوار کرتے تھے، جس کے بلائیں لیتے تھے؟ ہائے عزادارو، آج اگر رسول میدان کربلا میں دیکھ رہے میرا حسین کس حال میں؟ بالآخر عزیزو، جنگ شروع نہیں کرنی تھی، اس لیے کہ اتمام حجت کا تقاضا یہ تھا کہ ابتدا حسین مولا کی طرف سے نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا، عمر ابن سعد مرون نے اپنی کمان میں تیر کو جوڑا اور یہ کہہ کے حسین مولا کے لشکر کی طرف تیر کو چھوڑا، لوگوں گواہ رہنا سب سے پہلا تیر مارنے والا حسین کو میں ہوں۔ تیر کا جوڑنا تھا، ہزاروں قوالے کڑکنے، تیروں کی برسات شروع ہو گئی، حملہ اولا شروع ہو گیا۔ روایت کہتی ہے غبار جو پھٹا تو دیکھا مظلوم کی چھوٹی سی فوج کے 50 سپاہی شہید۔ آؤ ان سب شہیدوں کے بارے میں پرچانے کے لیے اور پرچہ دینے کے لیے عرض کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، اس کے بعد جنگ مبارزہ شروع ہوئی
تفصیل میں نہیں جا سکتا، بہت سارے شہید ہوئے، بالآخر زوال ہوا ہے، نمازیوں نماز پڑھ کے بیٹھے ہو، اے سجدہ گزارو سجدہ دے کے بیٹھے ہو، ذرا جائزہ تو لو کس نے سجدہ بچایا؟ کس نے نماز بچائی؟ ابو ثمامہ سیداوی عرض کرتا ہے یمن رسول اللہ زوال ہو گیا ہے، 12 تو ہم نے جانا ہی ہے، شہادت تو ہمارا مقدر ہے، لیکن جی چاہتا ہے زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے ادا ہو جائے۔ امام نے جواب میں فرمایا حشرک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں سے محشور فرمائے۔ یہ کہہ کے فرمایا ان اشقیاء کو بتاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کریں تاکہ ہم اللہ کا سجدہ دے دیں، نماز ادا کر لیں۔ لیکن ادھر سے آواز آئی تیری نماز اس لیے قبول نہیں تو یزید کی بیعت کھائے۔ اگر حسین قربانی نہ دیتے آج ہر کوئی یزیدی ہوتا۔ نماز کے لیے تھوڑا سا وقفہ کرو، وقفے کی اجازت نہ ملی، آؤ عزادارو تیرے مولا نے کیا کیا، نہ نماز فرادہ کا حکم دیا، نہ علیحدہ نماز کا حکم دیا، خود مصلی امامت پہ آ گئے، پیچھے بچے کچھ ساتھی کھڑے ہو گئے۔ مصلی تو میں نے کہہ دیا، آپ نے سوچا ہوگا کوئی جانواز ہوگی جس پہ تیرا مولا کھڑا ہوگا، علی عزیزو وہی کربلا کی خاک اس کے آگے کھڑا ہے زہرا کلا۔ چند ساتھی اہل بیت کے اور احباب کے جو بچ گئے تھے وہ پیچھے کھڑے ہوئے، لیکن تیرے آقا نے ایک انتظام یہ کیا، زہیر ابن قین اور سعید ابن عبداللہ حنفی کو کہا تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، انہوں نے جنگ بند تو نہیں کرنی ہے، میں نماز پڑھ لوں تو میری حفاظت کرو۔ عزادارو ادھر سے نماز شروع ہوئی، ادھر سے تیر شروع۔ میں اتنا کہتا ہوں ادھر سے اللہ کے رب نمائندے نے پڑھا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم، دشمنوں نے بسم اللہ کی دشمنی میں تیر مارا ہوگا، حسین کو تو نہ لگا لیکن کس کو لگا؟ تیر سعید کے سینے میں پیوست۔ ادھر سے آواز آئی ہوگی الحمدللہ رب العالمین، تیر بھی کھاتے رہے، الحمدللہ بھی پڑھتے۔ تیر لگتے رہے، سعید پر تیر برستے رہے، زہیر ابن قین پہ تیر برستے رہے۔ نماز 2 رکعت تھی، اختتام کو پہنچی، ادھر سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ادھر سے 13واں تیر سعید کے بدن پہ پیوست ہوا۔ یہ کوئی ایسا ظالم تیر تھا جس نے سعید کو کھڑا نہ ہونے دیا، گرا اور زمین پہ تڑپنے لگا۔ ادھر مولا کی نماز ختم ہوئی، ادھر آپ کا مجاہد تڑپ رہا ہے۔ تیرے مولا اٹھے گئے، سر کو گود میں لیا، جو ہی سر گود میں رکھا، سعید کی آخری نظر کھلی، چہرہ مولا پہ نظر ڈالی۔ خوش قسمت ہے یہ سعید جس نے آخری دیدار چہرہ وجہ اللہ حسین کا کیا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے حل وفیت ابن رسول اللہ، حل وفیت ابن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے کیا میں وفا کرنے میں کامیاب ہوگا؟
جواب میں مولا نے فرمایا انت اماویل الجنہ، جوانان جنت کا سردار فرما رہا ہے جب میں جنت جاؤں گا تو میرے آگے آگے جا رہا ہوگا، اس لیے کہ تو نے میری نماز کی حفاظت کی ہے۔ عزاداروں نماز ختم ہوئی، جو چند حضرت کے رہ گئے تھے جانثار وہ بھی قربان ہوئے، اور نتیجہ یہ نکلا اب سوائے آل محمد کے خاندان رسول کے اور کوئی نہ رہ گیا، اس لیے کہ ترتیب یہی طے پائی تھی پہلے اصحاب کی باری ہوگی پھر اہل بیت کی باری آئے گی۔ اہل بیت کے جوانوں نے دیکھا کہ اب کوئی نہیں رہ گیا، ہم رہ گئے، تو اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے الوداع کرنے لگے۔ بس اب ذہن میں نقشہ جمائی ہے، دیکھ رہی ہیں رسول کی بیٹیاں اور مل رہے ہیں اولاد پیغمبر کے جوان، کبھی کسی کی گردن میں حمائل ہوتے ہیں بازو۔ آؤ ذرا جائزہ تو لو، کتنا عظیم منظر ہوگا جب علی اکبر نے بازو ڈالے ہوگے عباس کی گردن میں، جب عباس نے علی اکبر کے گردن میں بازو ڈالے ہوگے، فقط بازو نہ ڈالے، روایت کہتی ہے ایک دوسرے کو چومنے لگے، ایک دوسرے کے بوسے لینے لگے، آواز آ رہی تھی الوداع۔ الوداع ھذا فراق بیننا، اس کے بعد ہمیں آپس میں مل بیٹھنے کا موقع نہ ملے گا۔ سب نے جب الوداع کر لیا، سب سے پہلے ہم شکل پیغمبر بارگاہ امامت میں حاضر ہوئے۔ مولا مجھے اجازت، تفصیل تو نہیں کہہ سکتا، بیویاں روتی رہی، خیموں سے کرلالے کی آوازیں آتی رہی، ہم نے شکل پیغمبر گئے بھی ہے، واپس بھی آئے اور کہتے ہیں بابا العطش قد قتلنی، پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے۔ اے سبیلے لگانے والوں، اے ٹھنڈے پانی پلانے والوں، اے شربت و شیر پلانے والوں، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ روح علی اکبر آپ کو طاقت تو دیتی ہوگی، اور میں تو ایک گھونٹ پانی کا مانگنا، ایک گھونٹ پانی کا مانگتا رہا، کسی نے مجھے نہ دیا، جواب میں لیتا مارا، تلواریں ماری، علی اکبر کو زین چھوڑنا پڑی، امام حسین پہنچے اور یہی کچھ کہہ سکے، علی الدنیا بعدک الفنا، او میرے ہم شکل پیغمبر بیٹے، اب دنیا میں تیرے بغیر زندگی کا مزہ ختم ہو گیا۔ لیکن عزادارو جہاں حسین مولا کا یہ حال تھا، ذرا مجھے بتاؤ بیویوں کا کیا حال تھا، پردہ داروں کا کیا حال تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زینب کبریٰ خیمے سے باہر نکلنے پہ مجبور ہو گئی، امام کی مجبوری بڑھ گئی، علی اکبر کو چھوڑ دیا، بہن کو سنبھالنے کے لیے بڑھے، بیوی کو سنبھالا، خیمے میں پہنچایا۔ یہاں مجھے یہی کہنے کی عزت ملتی ہے، مولا آپ تو باپردہ بیوی کو بھی خیمے سے باہر نہ دیکھ سکے، اللہ جانے جب چادریں چھن گئی تھی، زیور اتر گئے تھے، خیموں کو آگ لگ گئی تھی، بیویاں سر میں خاک کربلا ڈال کے کہتی تھی او محمدہ، آؤ مل کر بارگاہ حضرت مادر علی اکبر میں عرض کرتے ہیں، بی بی زینب کبریٰ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، بی بی تیرا لال مارا گیا، آؤ مل کے کہیں انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائك وتسلیما لأمرك تیری رضا پہ حسین راضی ہے، تیری رضا پہ حسین سر تسلیم کو خم کیے ہوئے عزادار و اب لاشیں آنے لگے، کبھی علی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اون کا لاشا، کبھی محمد کا لاشا، کبھی عباس کے چھوٹے بھائیوں کے جنازے، لیکن ایک لاشا نہ آیا جو نہر فرات کے کنارے پہ گرا پڑا تھا، اس لیے کہ بازو کٹے ہوئے تھے، بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، مظلوم اکیلا مظلوم اکیلا رہ گیا تھا، لاشا بڑا تھا، عباس کے بدن کے ٹکڑے زیادہ تھے، مظلوم کے لیے اٹھانا ممکن نہ رہ گیا، لاشا وہی چھوڑا۔ آج تک تیرا مولا غازی دور اپنے روضے میں سویا ہوا ہے، گنج شہداء میں ان کی قبر نہیں ہے، کیوں نہ آ سکا؟ کوئی کہتا ہے شاید اس لیے گر گئے کہ میرا فریضہ پانی پہنچانے کا تھا، پانی جو نہ پہنچا سکا تو سکینہ کو کیا منہ دکھاؤ۔ کس کس کی شہادت کا اشارہ کروں؟ بس ایک شہادت یہ بھی عرض کروں، امام آئے، خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے اور کہا اختی زینب ایتینی بسوراتی، اے میری بہن مجھے کوئی پرانا لباس لا يرغب فی احد، اب مجھے ویسا لباس دو جس کو لوٹنے میں بھی کسی کی رغبت نہ۔ ایک لباس منتخب کیا جو انتہائی پرانا تھا، لیکن روایت کہتی ہے دختر زہرا کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، تاریخ نے اس کو رقم کیا، اس پرانے لباس کو بھی تیرے مولا نے مزق، جگہ جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے جگہ جگہ سے پارا پارا کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل یہی کہتا ہے ادھر سے قمیص ٹکڑے ہو رہی ہوگی، ادھر سے زینب کا دل ٹکڑے ہو۔ اندرونی لباس کے طور پر زیب تن کیا اور پھر یہ جملے گئے، یا زینب یا ام کلثوم، ہائے میری بہنو، ہائے میری بیٹیوں، ہائے میرے حرم کی بیویوں، علیکن من السلام، اللہ کے حوالے۔ منظر بڑا مہیب تھا، بیویوں کی چیخیں نکل گئی، بیویاں رونے لگی، حسین خیمے سے ایسے نکلے جیسے گھروں سے جنازہ نکالا۔ الوداع بڑا سخت تھا، بہت سارے علماء الوداع مشکل سے پڑھتے ہیں۔ ایک عالم دین بیان کرتا ہے میں نے خواب میں دیکھا حرم امام حسین میں علامہ مجلسی مصائب پڑھ رہے تھے تو اندر سے ایک بی بی آئی، کہا بی بی کہتی ہے میرے بیٹے کے وہ مصائب پڑھو کہ انہوں نے خیموں سے الوداع کہا۔
الوداع الوداع الوداع۔ لیکن میرے عزیزوں حسین باہر نکلے، ایک مقتل کو جانا چاہ رہے تھے، چند قدم چلے تھے کہ رکنے پہ مجبور ہو گئے۔ کس نے روکا؟ چھوٹی بیٹی سکینہ، بیوی سکینہ، تیری مصیبتوں کو سلام۔ بابا سے خزین سے اترے، زمین پہ بیٹھے، حضرت سکینہ کو گود میں لیا۔ بی بی نے پوچھا بابا استسلمت للموت، کیا آپ نے بھی موت کی تیاری؟ جس کا کوئی نہ رہ گیا تھا، بھائی بھی مارے گئے، چچے بھی مارے گئے، سارے مارے گئے، ایک سہارا بابا کا موجود۔ رو کے کہتی ہے بابا استسلمت للموت، کیا آپ نے بھی موت کی تیاری کر دی؟ اس وقت حسین مولا کا جواب اور کچھ نہ بن سکا، فرمایا کیسے نہ موت کی تیاری کرے وہ، اذ لا ناصر علی ولا معین، جب میرا کوئی نہیں رہے۔ اس وقت بی بی سکینہ نے بڑا عجیب سوال کیا، فرمایا بابا اگر یوں ہمیں لے چھوڑ جانا تھا تو ردنا الہ ہمیں جدنا، ہمیں لالا کے حرم تو پہنچا دیا ہوتا، ہمیں مدینہ میں چھوڑاتے، یا تو دشمنوں کا گھیرا ہے۔ جنہوں نے نہ علی اکبر پہ رحم کیا، نہ علی اصغر پہ رحم کیا، ہمیں ان کے حوالے تو نہ چھوڑ جاتے۔ مولا روئے اور فرمایا لو ترک القتال نام، بی بی اگر میری بس میں ہوتا میں تجھے اس نرغے میں چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس وقت سکینہ نے رونا شروع کیا، سکینہ روئی، حسین مولا نے سینے سے لگایا اور فرمایا لا تحرکی قلبی، اے میری بیٹی رو رو کے میرے دل کو نہ جلا۔ ابھی تو تیرے رونے کے مقام اور بڑے، جب تک میں زندہ ہوں نہ رو میری بیٹی، جب میں شہید ہو جاؤں تو نے رونا ہی ہے۔ جب میں شہید ہو جاؤں تو نے رونا ہی ہے، رو رو کے ابھی میرے دل کو نہ جلا۔ سکینہ کو الوداع جیسے کیا سو کیا، امام چلے مقتل کی جانب۔ پوچھتا ہوں بس آئیے ذرا غور کیجئے، سکینہ کو پھر بابا کیسے ملا؟ ہائے بابا سے ملاقات سکینہ کی کب ہوئی؟ ایک تو روایت یہ ہے کہ ذوالجناح جب اس نے دیکھا کہ میرا مولا میری زین سے اتر گیا ہے، خود تو نہیں اترے سے روایت کہتی ہے کسی ظالم نے ایسا نیزہ مارا تھا جس نیزے نے مولا کو گھوڑے سے زمین پہ جانے پہ مجبور کر دیا۔ کوئی ایک درد تو نہیں ہے، کوئی ایک ظلم تو نہیں ہوا، آؤ یہ ظلم بھی سن لو۔ مولا ابی زین پر تشریف فرماتے، تھکے تھے، زخموں سے چور تھے، گھوڑے کی اس کے اوپر اپنا ماتھا رکھے ہوئے کچھ آرام کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک ظالم کو پتھر آیا جس نے مظلوم کے باتیں ہائے مظلوم،
کسی ایک اسلحے سے تو نہیں مارا گیا، جس کا تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کا نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا۔ اگر لوہے کا اسلحہ نہ تھا تو پتھروں سے حملے کرتے تھے۔ پتھر آیا مولا کے پیشانی پہ لگا، خون بہنا شروع ہوا۔ امام نے اپنی آستین کو اٹھایا، آستین کے ساتھ اپنے چہرے کو صاف کرنا شروع کیا۔ چہرہ صاف کر رہے تھے کہ ایک 3 شعبہ تیر جس کی انیاں مڑی ہوئی تھی، انیاں 3 تھی اور تینوں مڑی ہوئی تھی۔ ظالم نے وہ تیر ایسا مارا، مولا تو اپنا بازو اٹھا کر اپنا چہرہ صاف کر رہے تھے کہ تیر سیدھا تیرے مولا کے دل کو نشانہ۔ قلب حسین جو ساری دنیا پہ رحم کھاتا، بس عزاداروں میری سکت ختم ہو رہی ہے، اتنا عرض کرتا ہوں تیر کیسے لگا؟ سامنے سے لگا لیکن پیچھے سے اس کی انیاں باہر نکل۔ تیر سامنے سے لگا، پیچھے سے انیاں باہر نکل گئی۔ عرض کیا ہے مولا نے آگے سے تیر کو نکالنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ انیاں مڑی ہوئی تھی تیر باہر نہ آیا۔ ہائے میرے مولا! امام نے اپنا بازو پیچھے کی طرف کیا، ہائے کمر کی انیوں میں، تیر کی انیوں میں ہاتھ ڈالا، طاقت لگا کے تیر کو پیچھے سے نکالا۔ تیر تو نکل گیا لیکن خون کا خون بھی صاحب کی طرح بڑھا، پرنالے کی طرح بڑھا۔ بس آخری جملہ، پرنالے کی طرح خون کا بہنا تھا۔ وہی مولا جو چہرے سے خون صاف کر رہے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، خون اس میں اکٹھا کیا۔ جب بھر گیا چلو تو مولا نے اپنے چہرے پہ مل لیا۔ ہاکذا القا جدی رسول اللہ۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ تیری ماں کو پرسائے حسین، تیرے نانے کو پرسائے حسین، تیرے بابا کو پرسائے حسین، تیری بہنوں کو پرسائے